رانا صاحب، یہ تو آپ نے جتنی بھی کوشش کی ان کا وہ اثر نہیں ہوا. علیمہ خان نے، ان کی بہنوں نے. اس کا اثر ہوگا بھی نہیں. کہ آپ پھر یعنی کوشش اچھی نہیں کی نا. نہیں، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر اس کا اثر ہو. ان کے اوپر تو بالکل یہ اثر نہیں ہوگا. نہیں، آپ اس نے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پیدا کرنے کے لیے اعتماد کا اہتمام کیا. کسی صورت نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو ایک ایشو بنانے کی جو ہے وہ کوشش ان کی جاری ہے. کوشش کی بھی ہے انہوں نے. جس طرح سے 8 مئی کو ان کی کوشش یہ تھی کہ اسٹریٹ پروٹیسٹ جو ہے نا وہ سامنے آئے. وہ نہیں آ سکا. اس میں ان کا فیلئر ہوا. اب وہ کسی نہ کسی انسیڈنٹ یا کسی ایسے واقعے کی تلاش میں ہیں، اور اب سے نہیں، ہمیشہ سے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے اور کوئی ایسی صورتحال بن جائے. تو اس ایشو کو بھی انہوں نے اسی مقصد کے لیے استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اب تک. آئندہ بھی کریں گے، لیکن اس میں بھی ناکامی ہوگی. تو آپ کے خیال میں یہ ایشو ہے ہی نہیں اب؟ یہ ایشو بالکل نہیں ہے. اس میں عمران خان صاحب کو یہ عارضہ ہوا آنکھ کا، کوئی اس میں جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہے، کوئی اس میں نیگلیجنس نہیں ہے. بر وقت ان کا جیل میں، اس کے بعد پھر پمز کے اسپیشلسٹ پینل نے جو ہے وہ 2 مرتبہ معائنہ کیا اور وہ انجیکشن ان کو ایڈمنسٹر کیا جو کہ اس عارضہ سے یا اس بیماری سے متعلقہ تھا. اس کے بعد وہ سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمیں اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے. سپریم کورٹ کے حکم اور ان کی مشاورت سے جو دوسرے اور 2 بہترین ڈاکٹر جو کہ غالباً اس یعنی سائٹ ریٹنا اسپیشلسٹ ہیں، ریٹنا اسپیشلسٹ، ان کا معائنہ کرایا گیا. انہوں نے اس علاج کو بھی انڈورس کیا اور انہوں نے جو ہے وہ اس رپورٹ میں، دوسری رپورٹ میں رانا صاحب قطع کلامی، میں کوئی ایکسپرٹ نہیں، لیکن اس میں تشخیص نہیں ہے، اس میں بتایا نہیں گیا. لیکن انہوں نے پہلی رپورٹ میں اس میں یہ ہے نا جو یعنی پہلے تشخیص ہوئی ہے، جو علاج ہو رہا ہے اس کو ہی انہوں نے انڈورس کیا ہے کہ یہ. لیکن اگر پہلے والی رانا صاحب تشخیص درست ہے نا، تو بہت سارے آئی اسپیشلسٹ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری رپورٹ میں جو بتایا گیا ہے کہ ان کی نظر ٹھیک ہو گئی ہے، وہ ممکن نہیں ہے. وہ عارضہ اس قسم کا ہے جو پہلی رپورٹ میں آئیڈینٹیفائی ہوا ہے کہ اس کے اندر جو نظر کا لاس ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، نظر کا لاس جو ہے یہ کس نے کہا ہے؟ نظر کا لاس یہ تو پراپیگنڈا ہے ان کا. نہیں، پہلی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. نہیں، 15% والا جو ہے تو وہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. نہیں، رپورٹ میں 15%. پہلی رپورٹ میں 15% لکھا ہوا ہے. اگر 85% فارغ ہوئے تو باقی 15 ہی بچے. نہیں، پہلی رپورٹ کے اندر. ہاں، تو اگر میرا یہ خیال ہے کہ یہ موقف انہوں نے اختیار کیا 15% اور 85% والا. معاملہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ڈائیگنوز کیا کہ یہ بیماری ہے اور اس کا یہ علاج ہے، تو اگر وہ انجیکشن نظر واپس نہیں آتی اس بیماری کو، اگر تشخیص پہلی رپورٹ کی درست ہے تو نہیں آ جاتی ہے. آپتھالمولوجسٹ کا خیال ہے کہ نہیں آتی. یا تو آپ کی پہلی رپورٹ کے اندر تشخیص جو تھی وہ غلط تھی، یا اس رپورٹ میں دعوے ہیں وہ نہیں، تو پھر اس انجیکشن کو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ زیادہ ڈیمیج نہ ہو، اس کے بعد تو پھر ریکوری ہو سکتی ہے نا. تو آپ کے پاس رانا صاحب، ویسے ہم اتنی جو بحث مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں، تو آپ اگر پی ٹی آئی کو نہیں لے کے جاتے تو کسی میڈیا ٹیم کو لے جائیں. آپ نہیں، تو میڈیا ٹیم کو لے کے، اگر ان کی میڈیا ٹیم کو لے جائیں گے، ان کی نہیں، سن لیں، پی ٹی وی کی بھیج دیں میڈیا ٹیم. بات یہ ہے کہ نہیں، تو اب یہ جو شفا کی جو یہ دونوں گئے ہیں، ان میں ایک صاحب جو غالباً ندیم قریشی صاحب ہیں، ان کو انہوں نے خود سجیسٹ کیا، بلکہ عمران خان کے ذاتی معالج نے اس کو ریکمینڈ کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی یہ بھی پتہ چلا کہ شاید ان کے کوئی عزیز ہیں تو وہ کوئی پی ٹی آئی کی طرف انکلائنڈ بھی ہیں، منسلک بھی ہیں، کوئی شاید کو عہدیدار ہیں. تو اب انہوں نے بھی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا. باقی معاملہ یہ ہے کہ یہ تو یہ چاہتے ہیں، جس طرح سے سلمان صفدر صاحب گئے تھے، انہوں نے غلطی سے جیل سے باہر نکل کے کہہ دیا کہ یہ عمران خان صاحب کی سے ٹھیک ہے. ان کی وہ ٹرولنگ اور چھترول ہوئی ان کی رات. اگلے دن انہوں نے بیان الفی دیا اور انہوں نے کہا جی میں نے کوئی بات نہیں کی. اچھا، اسی طرح سے اب بھی جو ہے وہ کسی نے کوئی بیان دیا ہے ایسا، شاید
وہ ڈاکٹر عاصم صاحب نے، جی عاصم صاحب نے اردو انگریزی دونوں میں کل بیان انہوں نے نہیں، انہوں نے پہلے کہیں کہہ دیا کہ جی میں نے ان ڈاکٹر صاحبان سے میری بات ہوئی ہے، میں مطمئن ہوں انہوں نے جو تشخیص کی ہے اور جو انہوں نے علاج کیا ہے اس کا وہ حال کیا ہے، انہوں نے اس کو بعد میں پھر کل جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا تو کہ آپ نہیں سب کو غلط ثابت کر سکتے ہیں رانا صاحب. میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں اس ملک کے اندر آپ اپنی نہیں اسٹاک مارکیٹ کا حال سن لیں، دیکھیں. غلط تو وہ ثابت ان کو کرنے کی 14 جو فارمر کرکٹرز ہیں، لیجنڈز ہیں گیم کے، وہ پرائم منسٹر کو خط لکھ رہے ہیں، الجزیرہ اس کے اوپر رپورٹنگ کر رہا ہے، ٹیلی گراف کے اندر رپورٹنگ چھپ رہی ہے. رانا صاحب یہ معاملہ آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، آپ ڈاکومنٹ کر کیوں نہیں دیتے؟ ایک ملاقات نہیں دیکھیں، آپ بیرسٹر گوہر کی ملاقات کروا دیں، بیرسٹر گوہر کی ملاقات کروا دیں اور عمران خان کی نظر اگر ٹھیک ہے ساتھ. دیکھیں ملاقات تو کا معاملہ ایک علیحدہ چل رہا ہے، وہ ملاقات میں اگر اب آپ دیکھیں آج جو ملاقات ہوئی ہے بشرا بیگم صاحبہ کی، اس میں سے کیا پیغام باہر آیا ہے؟ دیکھیں نا یہ پیغام، تو پھر اب اس طرح سے پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ملاقات نہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملاقات کے بعد جو پیغام آئے وہ آپ کی فیور میں ہے؟ نہیں فیور میں نہ آئے، اپنا بندہ بھی ڈال دیں نہیں ساتھ. فیور میں نہ آئے، شر انگیزی نہ کریں اور ان ملاقاتوں کو اپنے پولیٹیکل بیانیے کو ثابت کرنے کے لیے اور پراپیگنڈا کرنے کے لیے استعمال نہ کریں. اسی بات کا تو جھگڑا ہے، اسی کو ہماری گزارش یہ ہے آپ سے، ملاقاتیں بند ہوئی. ہماری گزارش یہ ہے آپ سے کہ آپ نے اتنی کاوش کی، ایک بورڈ بنا، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بیچ میں آیا، دوسرا بورڈ بنا، دھرنے شروع ہو گئے، مارکیٹس ٹمبل کر گئیں، معاملہ ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہے. آج بھی میں نے یہی کہہ رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ وہ تو معاملے کو جو ہے وہ جس طرح سے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ اگر ہم ان کی بات مان کے چلے جائیں گے تو پھر تو یہ ایشو ختم ہو جائے گا، ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. انہوں نے اس کو اپنی بھرپور کوشش کرنی ہے کہ اس ایشو میں سے کوئی چیز نکالیں. وہ نکلنی کوئی نہیں ہے، جس طرح سے 8 فروری سے کچھ نہیں نکلا، لیکن بہرحال وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. یہ کرکٹرز کو بھی، لوگوں کو بھی جو باقاعدہ پرسویٹ کر رہے ہیں، ان کو اپروچ کر رہے ہیں. نہیں میرے علم میں نہیں ہے، لیکن وہ اپروچ کر رہے ہیں، یہ یعنی پی ٹی آئی کے لوگ اور علیمہ خان صاحبہ اور دوسرے اپروچ کرتے ہیں. سارے غبارے میں آپ نے ہلکی سی ایک پن لگانی ہے، اس نے ٹھس ہو جانا ہے جو آپ کے بیان کے مطابق. اور وہ پن کیا ہے؟ ایک بیرسٹر گوہر، اس کے ساتھ ایک اپنا بندہ بھی ڈال دیں، وہ ڈاکومنٹ کر لے، ایک ڈاکٹر کو ڈال دیں، وہ بتا دے سارا آ کے. یعنی اتنا آپ جو ہے نا اتنا اس کو کمپلیکس کیوں بنا دیا؟ آپ ضد پہ اڑ گئے. چلیں نہیں کوئی دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ بات تو دراصل یہ ہے تو رویوں کی، اور رویوں کا جو یہ اسٹیٹس اس وقت بنا ہے، اس میں پی ٹی آئی کا جو ہے نا وہ 85% ان کا عمل دخل ہے. دوسری طرف سے اگر ہوگا تو 15% ہوگا، اور انہوں نے بڑی محنت کر کے جو ہے وہ رویوں کو اس سطح تک پہنچایا ہے. گالی گلوچ، لیکن ملک کو گورن کرنا، سڑکوں کو کھولا رکھنا، اپنے امیج کو بہتر بنانا، مارکیٹ کو سنبھالنا، یہ رانا صاحب ساری آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں تو بات یہ اگر نہیں ہماری ذمہ داری ہے، چیلنج رکھنا اس میں ڈال رہا ہے، کے پی کے میں سڑکوں کو کھلا رکھنا وہاں کی صوبائی حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو بندے تو پاکستانی ہیں نا رانا صاحب، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک حکومت الیکٹ کر لی ہے تو آپ کیا کہیں کہ وہ بھگتے؟ آپ کا اپنا ووٹر بھی وہاں پہ موجود نہیں؟ نہیں ہمارا ووٹر موجود ہے تو وہ بند نہیں ہوا. تو پھر نہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ صوبائی حکومت کی کا یہ فرض مان لیا نہیں کر رہے، نہیں کر نہیں رہے، وہ کروا رہے ہیں، وہ بند کروا رہے ہیں. چلے بند کروا رہے ہیں تو خیر کورٹ نے بھی کہا کہ یہ لوگوں کی صورتحال سے زیادہ اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، لہذا کھلوایا جائے. کہنے کا مقصد ہے تو پاکستانی رانا صاحب. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ کے پی کی حکومت کی ذمہ داری ہے تو آپ اس طرح کہتے ہیں کہ اٹک کے پار جو ہو رہا ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے. نہیں ذمہ داری نہیں ہے، باجوڑ کا واقعہ دیکھیں ذمہ داری تو ان کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں. تو پھر آپ ذمہ داری کو نبھائیں نا رانا صاحب. تو ذمہ داری کو نبھائیں گے. اس بارے اگر نہیں تو پھر گورنر راج لگا دیں، کچھ کر دیں. چلے اس میں پھر یہ بھی ہوگا کہ جی آپ نے موقع نہیں دیا، آپ نے جلدی کر دیا، آپ نے یہ کر دیا. لیکن دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ بہرحال اگر اس حد تک چلی جائیں گی تو پھر کوئی نہ کوئی وزیر قانون نے بات کو رول ادا کرنا پڑے گا. نہیں وزیر قانون نے تو کہا، طارڑ صاحب نے، آپ نے سنا ہوگا، تو یہ ایسی سوچ آلریڈی کیا موجود ہے کہ خاص حد سے آگے پھر آپ کا ضبط کا پیمانہ بھی جو ہے وہ لبریز ہو جائے گا اور پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ ان وائبل سچویشن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اگر آئین کی عملداری کو کوئی صوبائی حکومت جو ہے وہ روک دے تو پھر بالکل آئین میں اس کا حل جو ہے وہ موجود ہے. ابھی روک دیا اور وہ عملداری روکی ہے نا.
بہرحال وہ کوشش تو اس بارے میں کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی یہ معاملہ جو ہے اس کو زیر غور تو رکھا جانا چاہیے، لیکن شاید ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے۔ اتنا بڑا قدم اٹھانے کا میرا خیال ہے تو کہ حکومت کی طرف سے اب ذرا اس کو سمیٹتے ہوئے آپ کے خیال میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا عمران خان کی آنکھ کے معاملے کو ڈیفیوز کرنے جو آپ نے کر دیا؟ اب آگے کو خاص نہیں، میں اس طرح سے عرض کروں گا کہ اس کا جو علاج کا معاملہ ہے یا ان کی بیماری کا معاملہ ہے، اس میں قطعاً کوئی نیگلیجنس نہیں ہے، کوئی ڈیلے نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ جو بہترین علاج ان کو میسر ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اب آگے ہے سیاست، تو سیاست میں وہ اپنی کر رہے ہیں، وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کے مطابق اپنے طور پہ رسپونڈ کر رہے ہیں۔ وہاں پہ کسی جگہ پہ کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، تو ان فیوچر میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کورٹ میں جس طرح سے ڈیل ہوا ہے آگے سپریم کورٹ میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دوبارہ چلے جائیں، اور وہیں سے اگر کوئی اس قسم کا آ جاتا ہے حکم کہ جی فلاں صاحب کو لے جائیں، جس طرح سے آپ نے فرمایا، ویسے گور صاحب کو پہلے کہا گیا کہ آپ تشریف لیں، دوبارہ کہہ دیں رانا صاحب، دیکھیں نا، اور آپ نہیں تو اس دن وہ ون ٹائم آفر، چلے ٹھیک ہے نہیں آئے، لیکن اب میں دوبارہ کہوں گا کہ اب تو یہ تو بپتا اور وبال جو ہے یہ گورننس کا یہ تو روزانہ کا ہے نا۔ اب آپ اس کے اوپر اڑے رہے کہ پرسوں کیوں نہیں آئے اور ترسوں کیوں نہیں آئے، اب تو کل کام لیکن چلیں یہ بات رجسٹرڈ تو ہونی چاہیے نا کہ وہ پہلے ان کو کہا گیا وہ نہیں کر دی نا آپ نے، پروگرام کے ذریعے رجسٹر کروا دی اور بھی بات ہو گئی۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر میں آ کے جو طاقت میں ہوتا ہے نا، اپوزیشن آپ کو پتا ہے آسان کام ہے، انلیس کہ آپ ون پیج کے بالکل خلاف کھڑے ہو، جس طرح آپ لوگ نے بھگتا ہوا ہے، اور اب میرے خیال میں پی ٹی آئی بھی بھگت رہی ہے۔ اپوزیشن آسان کام ہے، حکومت کی ذمہ داری بڑی ہے، آپ نے کہیں نہ کہیں آپ کو اس کو ڈیفیوز کرنا چاہیے۔ نہیں دیکھیں، ڈیفیوز تو یعنی ان کے علاج سے متعلق بات تھی، اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی گئی اور نہ رکھی جائے گی، یہ بالکل کوئی ایسی سوچ ہی موجود نہیں ہے۔ باقی آپ یہ کہیں کہ وہ اس بات سے پیچھے ہٹیں، وہ اس بات سے کہاں پیچھے ہٹیں، وہ نہیں ہٹیں گے نا، وہ تو یہ وہ کرتے رہیں گے، وہ تو نہیں ہٹیں گے۔ اس ایشو کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس غبارے میں آپ ایک پن لگا صرف آپ نے ڈاکومنٹ کرنا، وہ ایک نیا غبارہ جو ہے نہیں غبارہ ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کی نظر جو ہے واپس آ گئی ہے رپورٹ کے عین مطابق۔ نہیں دیکھیں، واپس آنے کا جو معاملہ ہے نا، دیکھیں علاج ڈاکٹرز کے بس میں ہے، شفا تو من جانب اللہ ہے، اس میں اب کوئی یہ گارنٹی تو نہیں دے سکتا ہی از 74 ہی از ناٹ 24۔ لیکن وہ پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً ان کی نظر اتنی نہیں ہے؟ دیکھیں جب آپ 50 کراس کرتے ہیں تو ہلکی پھلکی جو ہے وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، ہلکی پھلکی تو ٹھیک ہے، لیکن مکمل نہیں، طور اب پہ اس میں دیکھیں بیماری تو کسی انسان کو اب گھر میں بھی آ سکتی ہے، کوئی یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جیل میں آ سکتی ہے، گھر میں بھی آ سکتی ہے، اور اس کا بہترین علاج کے باوجود کس حد تک افاقہ ہوتا ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس میں کوئی یہ کسر نہیں اٹھا رکھی جائے گی، نہ گئی ہے کہ ان کا علاج جو ہے وہ لیکن سیکنڈ رپورٹ کہہ رہی ہے افاقہ ہو گیا ہے رانا صاحب۔ جی تو اگر ہو گیا تو چلیں بہت اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے پہلی تشخیص میں کوئی تھوڑا جو وہ، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں ہو نہیں سکتا تو میرا تو خیال ہے کہ ہو سکتا ہے۔